بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 41 اور باب نکاح اہل الشرک، اس باب کو آج ہم مکمل کریں گے، اور اس میں آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کے یا دونوں کے مرتد ہونے کی صورت میں ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا، تو اس سے متعلق آج گفتگو کرتے ہیں۔ قال وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ۔ تو فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک مرتد ہو جائے، پہلے مسلمان تھا پھر اسلام کا انکار کر بیٹھا، تو بغیر طلاق کے ان کے درمیان فرقت واقع ہو جائے گی۔ یہ شیخین کے نزدیک ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق، کہ اگر مرتد ہونا یہ شوہر کی طرف سے ہے، فهي فرقة بطلاق، پھر یہ فرقت طلاق کی صورت میں ہوگی۔ هو يعتبره بالإباح، امام محمد رحمہ اللہ اس کو انکار، اسلام سے انکار کی صورت پر قیاس کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرتد ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسلام قبول کر دیا اور اس کے بعد پھر اسلام سے نکل گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور دوسری صورت ہے کہ پہلے سے کفر پر ہے اور ان میں سے میاں بیوی میں سے ایک اسلام قبول کر لے اور دوسرے کے اوپر جب اسلام کو پیش کریں تو وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہو، اس کو کہتے ہیں اباح۔ تو اس کا حکم ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسلام سے انکار کرنا، اسلام سے انکار کرنا وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا اسلام کے اندر آ کر پھر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے مرتد ہونا یہ بہت ہی بڑا کفر ہے اور اس کو پھر مہلت نہیں دی جاتی غور و فکر کی، اور اس لیے اس کا نکاح قاضی کی طرف بھی لے کر فیصلے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پر ہی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی طلاق کے اس کو یعنی شیخین کے نزدیک تو بغیر کسی طلاق کے اس کا ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ یہاں پر قیاس کرتے ہیں اس کو اباح کے اوپر، کہ جس طریقے سے اگر کافر وہ اسلام سے انکار کرتا ہے تو اس صورت میں وہ گویا کہ تصریح بالاحسان وہ کر رہا ہے، اور امساک بالمعروف، یعنی اچھے طریقے سے عورت کو اپنے پاس رکھنے کے اوپر وہ قادر بھی تھا کہ مسلمان ہو جاتا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو رہا، انکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ امساک بالمعروف نہیں کر رہا، تو قاضی اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور پھر وہ تصریح بالاحسان کی صورت میں عورت کو جدا کر دے گا، اور وہ جدائی طلاق کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والجامع ما بینا، یعنی جو درمیان میں علت مشترکہ ہے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان، یعنی اباح انکار کرنا یہ مقیس علیہ ہے، اس پر قیاس کرتے ہیں ہم یہ مرتد ہونے والی صورت کو۔ تو فرماتے ہیں کہ درمیان میں جو علت مشترکہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں گویا کہ شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک وہ آپس میں اچھے طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کو بحال نہیں رکھنا چاہتے، تو لہٰذا اگر شوہر کی طرف سے یہ مرتد ہونا پایا گیا ہے تو گویا کہ وہ نہیں رکھنا چاہتا اس نکاح کو برقرار، تو بالکل اباح کی طرح ہے اور طلاق کی صورت میں یہ فرقت ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، اور بغیر طلاق کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرقت اور جدائی ہوگی، تو وہ اپنی اصل پر ہی ہیں۔ مر علی ما اصلنا لہو فی الاباح، قبل اباح کے اندر یعنی انکار والی صورت میں ہم نے جو ذکر کیا تھا تو اسی پر ہی وہ کاربند ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ہے کہ جب کافر جو ہے وہ انکار کرتا ہے تو یہ اباح یعنی یہ جو فرقت ہو رہی ہے، ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو، یا ایک مرتد ہو یا دوسرا مسلمان ہو، تو اس صورت کے اندر جو فرقت ہو رہی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو یہ ایسی فرقت ہے کہ اس طرح کا کام دونوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھیں عورت اگر مرتد ہو جائے تو پھر بھی جدائی ہوتی ہے، تو وہ جدائی تو سب کے نزدیک فرقت بغیر طلاق کی ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے،
اور اسی طرح کا کام کبھی شوہر بھی کرتا ہے، اس کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے تو یہ ایسا ایک فعل ہے یا یہ ایسی ایک فرقت ہے کہ جس کا سبب دونوں بن سکتے ہیں، میاں بیوی۔ لہٰذا بیوی کی طرف سے تو طلاق ہوتی نہیں ہے، اس لیے شوہر کی طرف سے بھی اس کو ہم طلاق شمار نہیں کریں گے۔ یہ تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اصل۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرق کر دیا، فرق بینہما، مرتد ہونے کی صورت میں بھی کے اندر اور اسلام سے انکار کرنے کی صورت کے اندر، دونوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں۔ وہاں پر تو فرمایا کہ اباء کی صورت میں اگر مرد کی طرف سے اگر نکاح سے انکار کرنا، مرد کی طرف سے اگر اسلام سے انکار کرنا پایا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ طلاق کی صورت میں فرقت ہوگی، اور اگر عورت کی طرف سے اسلام سے انکار پایا جاتا ہے تو پھر وہ بغیر طلاق کے فرقت ہوگی۔ لیکن یہاں پر مرتد ہونے کی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے مرد کی طرف سے ارتداد پایا جائے یا عورت کی طرف سے ارتداد پایا جائے، دونوں صورتوں کے اندر بغیر طلاق کے فرقت ہوگی۔ فرق کیوں کیا؟ اس فرق کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وجہ الفرق ان الردۃ منافیۃ للنکاح، یہاں پر مرد کی طرف سے بھی اگر ارتداد پایا جائے پھر بھی طلاق کی صورت میں فرقت نہیں ہوگی۔ وجہ کہ ان الردۃ منافیۃ للنکاح، کہ مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی ہے، کیونکہ مرتد ہوتے ہی اب نکاح برقرار نہیں رہ سکتا، فوری طور پر وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک بہت کفر کی ایک سب سے بڑی قسم گوئے کہ اس نے کر دی کہ اسلام کے اندر آ کر اسلامی تعلیمات کو جان کر پھر چھوڑ رہا ہے۔ لکونھا منافیۃ للعصمہ، کیونکہ یہ مرتد ہونا، یہ ارتداد اس کی اپنی جان کے بھی منافی ہے، کیونکہ اب اس کی عصمت یعنی اس کی جو اسلام کی وجہ سے اس کی ایک حفاظت تھی، ایک حصار تھا اسلام اس کے لیے، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ اس کی خود جان بھی محفوظ نہیں ہے تو چاہے جائے کہ اس کا کوئی عقد نکاح محفوظ ہوگا، اس لیے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور والطلاق رافع، طلاق جو ہوتی ہے وہ نکاح کے منافی نہیں ہے، بلکہ نکاح ہو جانے کے بعد نکاح کو اٹھانے والی ہے۔ تو یہ نکاح کے منافی تو نہیں ہوئی، بلکہ نکاح خود طلاق کا ایک سبب ہے۔ نکاح ہوتا ہے پھر اس کے بعد طلاق آتی ہے، تو لہذا نکاح کو اٹھانے والی ہوتی ہے، اس کے حکم کو اٹھانے والی ہوتی ہے طلاق۔ تو اس لیے فتعذر ان تجعل طلاقا، ردت کو، ارتداد کو طلاق کہنا یہ متعذر ہے، کیونکہ ردت وہ طلاق کے وہ نکاح کے منافی ہے، اس کے ساتھ نکاح برقرار ہی نہیں رہ سکتا، اور طلاق وہ جو ہے وہ نکاح کے منافی نہیں ہے، بلکہ نکاح ہوتا ہے، طلاق کا حق پھر بھی شوہر کو ہوتا ہے، اور طلاق وہ دے دینے کے بعد دوبارہ نکاح پھر بھی کر سکتا ہے، تو نکاح کے منافی تو نہیں ہے۔ بخلاف الابائی، بخلاف کافر ہے اور اس کے اسلام سے انکار کرنے کی صورت میں، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لأنہ یفوت الامساک بالمعروف، وہ مطلب عورت اس کی مسلمان ہو چکی ہے تو وہ اس عورت کو امساک بالمعروف یعنی اچھے طریقے سے اپنی بیوی بنا کر رکھنے سے وہ انکاری ہے، تو یہ نکاح کے منافی تو نہیں ہے، اس طریقے سے انکار تو وہ کر سکتا ہے اسلام نکاح کے باوجود بھی انسان، تو پھر اس کے بعد طلاق ہوتی ہے تو فیجب التصریح بالاحسان، تو اس میں پھر قاضی جو ہے نائب بن کر اس کا تصریح بالاحسان یعنی اچھی طریقے سے ان کے درمیان طلاق کی صورت میں جدائی کر دیتا ہے۔ تو وہ جو جدائی ہوتی ہے وہ طلاق کی صورت میں ہوتی ہے، جسے کہ مقابل میں ہم نے ذکر کر دیا چند سبق پہلے۔ ولہذا اسی وجہ سے یعنی اباء کے اندر جو ہے وہ امساک بالمعروف شوہر نہیں کرتا تو تصریح بالاحسان ضروری ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے تتوقف الفرقۃ بالاباء علی القضاء، کہ فرقت جو انکار کی وجہ سے، اسلام سے انکار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ قاضی کے فیصلے پر موقوف ہوتی ہے۔ ولا تتوقف بالردہ، لیکن مرتد ہو گیا کوئی شخص اسلام میں آنے کے بعد باہر نکل رہا ہے تو وہ ردت جو ہے وہ چونکہ نکاح کے منافی ہے، تو اس لیے وہ اس کے اندر قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی کے فیصلے کے بغیر بھی مرتد ہوتے ہی فوری طور پر نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ثم ان کان الزوج، اس مسئلے کے اندر شیخین کا قول مفتہ بھی ہے کہ بغیر طلاق کے مرتد ہونے کی صورت میں فرقت ہو جائے گی، اور بعد میں اگر وہ اسلام لے کر آتے بھی ہیں تو اس صورت کے اندر یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے کوئی ایک طلاق ہوگی ہے، نہیں، 3 طلاقیں ابھی تک ان کو دوبارہ مل سکتی ہیں۔ ثم ان کان الزوج هو المرتد، اسی مسئلے کے اندر اگر مرتد جو ہے وہ شوہر ہے، عورت مسلمان ہے،
تو عورت کو کل مار ملے گا دخول کی صورت میں، اور اگر دخول نہیں کیا تو پھر عورت کو نصف مار ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ، اگر عورت خود مرتدہ ہے تو اس کا کل مار ہوگا دخول کی صورت میں، ظاہر ہے کہ شوہر نے اس کی بزہ کا استعمال کیا ہے، لیکن اگر دخول نہیں کیا تو وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَارَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ، نہیں اس کے لیے مہر ہوگا نہیں نفقہ ہوگا، لأن الفرقة من قبلها، کیونکہ یہاں پر جو جدائی ہو رہی ہے اس کا سبب عورت ہے، اسی کی جانب سے نشوز پایا جا رہا ہے۔ قال، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں مرتد ہو گئے، ایک ساتھ مرتد ہوئے اور ایک ساتھ دوبارہ اسلام کے اندر آ گئے۔ وَإِذَا ارْتَدَّا مَعًا، دونوں ایک ساتھ میاں بیوی مرتد ہوئے، ثم اسلما، پھر دونوں ایک ساتھ اسلام بھی قبول کر لیا ایک ساتھ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، یہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے استحساناً۔ قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام ظفر رحمہ اللہ جس طرح فرماتے ہیں کہ یبطل، نکاح باطل ہوگا، کیونکہ لأن ردت احدہما منافیۃ، دونوں میں سے ایک کا مرتد ہونا یہ منافی تھا نکاح کے، تو وفی ردتہما ردت احدہما، دونوں کے مرتد ہونے کے اندر یہ بھی تو آ گیا نا کہ ایک کا مرتد ہونا، جب دونوں مرتد ہیں تو مطلب یہ کہ ایک بھی تو ان میں سے مرتد ہے نا، تو جب ایک ان میں سے مرتد ہے تو اس کی وجہ سے نکاح باطل ہو جانا چاہیے۔ انا فرماتے ہیں کہ ما روی ان بنی حنیفہ ارتدوا ثم اسلموا، بنی حنیفہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، تو وہ زکوٰۃ کا انکاری ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ لشکر بھیجا ان کی طرف قتال کے لیے، تو وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، سب مردوں اور عورتوں نے فوری طور پر دوبارہ اسلام قبول کر لیا، تو ایک ساتھ مرتد ہوئے، ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ الصَّحَابَةُ تجدید الانکحہ، لیکن صحابہ کرام نے ان کو نکاح کی تجدید کا حکم نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ان کا برقرار رہا۔ والارتداد منہم واقع معا بحالت تاریخ، ان کی طرف سے جو ارتداد ہے، ان کی طرف سے یعنی بنو حنیفہ کی طرف سے جو ارتداد ہے، اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ان میں بعض پہلے مرتد ہوئے، بعض بعد میں مرتد ہوئے، اور اسلام قبول کرنے کے اندر بھی بعض نے پہلے اسلام قبول کیا بعض نے بعد، تو اس میں نکاح تو ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس طریقے سے ہوا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تاریخ مجہول ہے، تاریخ کا پتہ نہیں ہے، لجہالت التاریخ، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ایک ساتھ ہی ان کی طرف سے ارتداد ہوا تھا اور ایک ساتھ ہی وہ اسلام قبول کیا۔ ہاں اگر تاریخ اگر متعین ہوتی، تاریخ سے پتہ چلتا کہ بھئی ان میں سے بعض جو ہے وہ پہلے مرتد ہوئے، بعض بعد میں مرتد ہوئے ہیں، یا عورتیں پہلے ہوئی ہیں، مرد بعد میں ہوئے، تو اگر اس طرح کا پتہ چلتا تو ہم پھر وہ قول کرتے، لیکن جب پتہ ہی نہیں چلا تو لہذا مجہول ہونے کی وجہ سے تاریخ کے ہم یہی کہیں گے کہ ایک ساتھ مرتد ہوئے ہیں اور ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْارْتِدَادِ فَسَدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، اگر ان میں سے ایک پہلے اسلام قبول کر لیتے تو پھر نکاح فاسد ہو جائے گا، کیونکہ لِإِصْرَارِ الْآخَرِ عَلَى الرِّدَّةِ، کیونکہ دوسرا ابھی تک ردت اور ارتداد کے اوپر اصرار کیے ہوئے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی ہے، مرتد ہوتے ہی انسان کی جان نہیں بچتی تو نکاح کیسے بچے گا؟ نکاح کے منافی ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لِأَنَّهُ مُنَافٍ، کیونکہ ردت اور ارتداد یہ نکاح کے منافی ہے، بعد میں بھی قائن بھی کا ابتدائی ہے، جس طریقے سے شروع میں کوئی مرتد ہے تو وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ اگر کوئی مرتد ہے تو وہ مسلمان عورت کے ساتھ یا مرتدہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی جان ہی ابھی چلی جائے گی تو نکاح کر نہیں سکتا۔ لیکن اسی طریقے سے بقا کی حالت میں بھی اگر نکاح ان کا پہلے سے تھا تو مرتد ہو گیا ہے تو نکاح باطل بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں تک باب نکاح اہل شرک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے باب کے اندر ہم باب القسم، اگلے باب کو ہم اگلے سبق میں شروع کریں گے، اور اس میں ہم متعدد اپنی بیویوں کے درمیان باری جو مقرر کی جاتی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔